انا انزلناہ کی یاد دلاتی ہے آج کی یہ خوبصورت رات۔ ہمیں قرآن مجید سے جڑنا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنی ہے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ کمپیوٹر سیکھنے والے نوجوان، بایو فزکس کیمسٹری پڑھنے والے بچے، کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر تھوڑی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید کو سمجھنے لگیں گے۔ اللہ کے فضل سے اردو میں تفاسیر ہیں، تراجم ہیں، ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی۔ آپ تھوڑا وقت اس طرف لگائیں، تھوڑی توجہ کریں، قرآن مجید کی معنویت کے ساتھ اپنی طبیعت کو آپ جوڑیں، آپ تسلی محسوس کریں گے زندگی میں۔ اور قرآن مجید کے ہمارے ذمہ حقوق ہیں، 5 حقوق عرض کرتا ہوں صرف۔ سب سے پہلا قرآن مجید کا حق ہے قرآن پاک پہ ایمان لایا جائے، اور ایمان ظاہر اور باطن سے لایا جائے کہ جو قرآن مجید فرماتا ہے حق اور سچ ہی فرماتے ہیں۔ اگر قرآن مجید نے سود کو حرام قرار دیا ہے تو بہرحال سود اس کا کوئی بھی نام رکھا جائے، اس کا نام منافع رکھ لیا جائے، اس کا نام کچھ رکھ لیا جائے، لیکن اگر قرآن مجید نے حرام کہا ہے تو بہرحال پھر وہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے پورے طور پر۔ جس چیز کو قرآن مجید نے غلط کہا ہے وہ بہرحال غلط ہے، دل و جان سے مان لی، اس پہ تعویلیں نہ کی جائیں، تشریحات نہ کی جائیں، جان چھڑانے کے لیے بہانے بازی نہ کی جائے۔ دوسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھا جائے، اس کی تلاوت کو سیکھا۔ جاننے لگ جائیں، سمجھنے لگ جائیں چیزوں کو تو آپ عالم ہیں۔ تو قرآن مجید کو سمجھیں، اس پر غور کریں، جگہ جگہ قرآن مجید رکوع قرآن مجید کا اگر روزانہ آپ ترجمے سے دیکھیں تو جہاں کوئی سوال کھڑا ہو آپ کسی عالم سے دریافت کر لیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے کسی سے پوچھ لیں۔ اور میرا خیال ہے اگر آپ پوچھنا شروع کریں گے نا انشاءاللہ تعالی تو ہو سکتا ہے کچھ علماء بھی تیاری شروع کر دیں، صبح کے درس میں تلاوت قرآن مجید اور اس کا ترجمہ شروع ہو جائے۔ تیسرا قرآن مجید کا حق یہ ہے ہمارے ذمے کہ جب ہم اس پر ایمان لیں، اس کو سیکھ لیں تو پھر اس پر عمل کریں۔ صحابہ عمل کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی نئی آیت آتی صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے آج کون سی آیت آئی، اور اس پر عمل کرتے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر آ کے حاضر بارگاہ ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے گھوڑا اپنے مال میں سب سے پیارا ہے، لہٰذا یہ قبول کر لیں اللہ کی راہ میں دینا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے فوراً کہا جو بہترین اونٹ ہے نا سواری کے لیے وہ دینا اللہ کے راستے میں، سب سے بہترین۔ تو آپ شام کو گھر آئے تو جو سب سے اعلیٰ اونٹ تھا وہ گھوم رہا تھا، تو آپ فرمانے لگے میں نے تم سے کہا تھا سب سے اعلیٰ اونٹ اللہ کی راہ میں دے دینا۔ عرض کی حضور یہ تو آپ کی سواری کے لیے ہے نا، اس کے بعد جو سب سے اعلیٰ تھا دوسرے نمبر پر
میں نے راہ خدا دے دیا تو حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے میں نے سواری کے لیے ہی تو کہا تھا راہ خدا میں دینا ہے، یہ تمہیں دینا چاہیے تھا جو سب سے بہتر تھا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں یہ قیامت کے دن میری سواری بن جائے۔ قرآن مجید آیا ہے بہترین چیز خرچ کرو، تو انہوں نے بہترین خرچ کرنا شروع کر دی، وہ عمل کرتے۔ ہم نے قرآن مجید رکھا ہوا ہے معاذ اللہ قبروں پر پڑھنے کے لیے، ختموں پر پڑھنے کے لیے، اصالِ ثواب کہ دیکھو زندگی میں پڑھو گے تو زندگی بھی اعلیٰ ہو جائے گی، قبر بھی اعلیٰ ہو جائے گی، محشر کے میدان میں بھی اللہ رحمت کا نزول فرمائے گا۔ تو قرآن مجید کا حق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ نسل کو قرآن مجید کی تعلیمات منتقل کریں۔ میں نہیں مانتا، میں اس بوڑھے باپ کو بھی جانتا ہوں جو بچے کو پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو وہ ساتھ جا کے قاری صاحب کے پاس خود ساتھ بیٹھ جاتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، کہتے تھے اس کو پڑھائیں، جہاں یہ الجھے گا یا تیاری نہیں کرے گا میں اس کو ڈانٹوں گا۔ طرف بھی آئیں، اب کوئی کام کریں۔ تو یہ 5 باتیں قرآن مجید کے حقوق کے تعلق سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔